سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو کا مقام۔ داکتی نے بیان کیا، جنگ بدر میں سہیل بن عمرو گرفتار ہو کر جنگی قیدیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے دان تڑوا دیجیے، اس کی زبان اسلام کے خلاف شعلے اگلتے ہیں، دان ٹوٹنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں نہ کیا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس کے اعضاء کاٹے تو اللہ تعالیٰ میرے اعضاء کاٹ دے گا۔ حالانکہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تمہیں کیا معلوم کہ اس زبان و احتاب کے ذریعے سے کسی دن وہ ایسا رول ادا کر جائے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو مسلمانوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر مسلمانوں کی حالت اس ریوڑ کی طرح سے ہو گئی تھی جو شدید یخ وسطی رات میں کسی محافظ کے بغیر جنگل میں تتر ہو گئے۔ عرب قبائل مرتد ہو گئے، یہودیوں اور عیسائیوں نے سازشوں کا جال پھیلا دیا اور منافقین مار آستین بنے اندر سے جڑے کوکلے کرنے پہ درپے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت سے امت مسلمہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمع کر کے ان کی شیرازہ ہند فرما دی۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں، ابو عبیدہ اور دیگر اہل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اکثر اہل مکہ نے اسلام چھوڑ کر ارتداد کا ارادہ کر لیا تھا۔ مکہ کے گورنر عتبہ بن اسید ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ازہد دل بروش تھا اور غمزدہ تھے، دوسرے اہل مکہ کے ارادے سے بددل ہو گئے اور مکہ سے نکل کر کسی وادی میں جا بیٹھے۔ اس نازک گھڑی میں سہیل بن عمرو کے اہل مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی زوردار تقریر کی کہ حالت کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت حسرت آیات کا ذکر کیا اور پھر بڑی قوت اور شجاعت کے ساتھ اعلان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا باعث صدمہ ضرور ہے مگر اس سے اسلام کمزور نہیں ہوگا بلکہ اسلام کی قوت میں انشاءاللہ اضافہ ہی ہوگا۔ جس نے اسلام کے خلاف بغاوت کرنا چاہی ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجوش خطاب پر بڑا اثر ہوا، لوگوں کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا اور برے ارادے رکھنے والوں کو کوئی راستہ اس کے سوا نظر نہ آیا کہ اسلام کی اطاعت و وفاداری پر قائم رہے۔ پورا عرب فتنوں کے اماجگاہ بن گیا تھا مگر مکہ بالکل محفوظ رہا۔ حضرت عتبہ کو پتہ چلا تو وہ بھی مکہ آ گئے۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں اشارہ تھا کہ سہیل کی خطابت مسلمانوں کو خوش کر دے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع مدینہ منورہ میں پہنچی تو بہت متاثرہ ہوئی اور خوشی سے پکار اٹھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔